امام حسین کی اپنی ذات جس کا تعارف سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جو کرایا گیا اور بارہا کرایا گیا، کبھی تو یہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر اس کو کہتے ہیں جو تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں یکساں صحت کے ساتھ جس حدیث کو قبول کیا جائے اور جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اس کی اوتھینٹیسٹی کا۔ تو آقا نے بارہا ارشاد فرمایا اور تمام مسلمانوں کی سماعتوں سے آپ کے یہ کلمات ٹکراتے رہے، اور مختلف انداز میں کبھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قام او قعدا، حسن و حسین میرے یہ دو نواسے سردار جوانان جنت ہیں، یہ قیام کریں یا صلح کریں، قام او قعدا، یہ اپنے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوں، جنگ آزما ہوں، یا یہ دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، دونوں سردار جوانان جنت ہیں۔ یہ اوتھینٹک حدیث۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ لما اسری بی الی السماء، جب شب معراج مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا انہ مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا فراز عرش پر دائیں جانب لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات امت ہے۔ یہ تعارف کرایا۔ پھر ان کی متواتر احادیث میں سے یہ حدیث ہے کہ فرمایا حسین منی و انا من حسین، اور یہ میں پہلے بھی کہیں یہ عرض کر چکی ہوں کسی اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کہ یہ آقا نے جو تعارف کرایا یہ وہ پنجتن پاک کا گلدستہ جو بزم عصمت کائنات میں سجی، اور آقا نے ارشاد فرمایا آسمان کی جانب دست دعا بلند کیے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی و ناصر ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی رگوں میں میرا لہو رواں ہے، انہم منی وانا منہم۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور یہ ایک مقام نہیں جو بیان کیا گیا جس کو علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، آیہ تطہیر کے ذیل میں علامہ سیوطی صاحب در المنصور جن کی شہرۂ آفاق تفسیر ہے، مصر کے رہنے والے، ایجپٹ کے رہنے والے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے اہل اسلام کے عالم دین ہیں، اور ثعلبی نے اور متعدد علماء اسلام نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں بیان کیا جو کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے خطاب کیا، یہ بھی ہمارے پیغمبر گرامی اسلام، وہ عقل کل، ہادی سبل، ختم رسول، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، سرکار رسالت مآب، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا اعزاز و افتخار ہے کہ ہر نبی کو خالق کائنات نے جب قرآن میں تذکرہ کیا تو کہیں نہ کہیں اس انداز سے کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ تھام لو، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اگر شاباش بھی دی جا رہی ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے جیسے باس اپنے ماتحت سے خطاب کرتا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو، اور یعنی سوال کیا اس طرح سے۔ اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں وقت کے دامن میں کہ ہم یہ تفصیل سے بات کر سکیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز و افتخار ہے کہ خالق کائنات نے کلام الہی میں جب بھی سعادت بشر کے اس زندہ جاوید پیغام قرآن میں جب بھی اپنے حبیب کو پکارا تو ایسے ہی پکارا جیسے محب اپنے محبوب کو پکارتا ہے، عاشق اپنے معشوق کو پکارتا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا خطاب کیا جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں، اور تقریباً قرآن کریم کے 26-27 مقامات پر سورہ نوح کے علاوہ اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے سفینہ نجات بنایا، اور پھر اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا کہ جب وہ امواج بلاخیز
حملہ آور ہوئیں کل جبال، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ کی مانند وہ اتنی بلاخیز امواج تھیں۔ جب وہ طوفان نوح آیا تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج امر الہی کے سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ تو فحال بینہما الموج، اور جب وہ ایک بڑی موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوئی تو جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کا رخ کیا، محبت پدری نے جوش مارا اور آپ نے دست دعا بلند کیے اور کہا پروردگار ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے۔ تو بارگاہ الہی سے خطاب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا اہل کہلائے جانے کا حقدار نہیں، اس کے قابل نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح۔ اب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرق ہے، 1,01,24,000 انبیاء کے سردار، کہ جناب نوح علیہ السلام نے اگر بیٹے کی نجات کے لیے خدا کو پکارا، اگرچہ ان کا عمل بہت پسندیدہ ہے کیونکہ نبی خدا تو کوئی معیار سے گرا ہوا کام انجام نہیں دے سکتے، اور محبت پدری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی آخرت کی فکر ہو، اس کی نجات کی فکر ہو۔ اپنے طور پر جناب نوح علیہ السلام نے بالکل صحیح کیا، لیکن بارگاہ حق سے خطاب آیا کہ یہ بیٹا آپ کا اہل ہونے کا حقدار نہیں ہے، اس کے قابل نہیں۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو خالق کائنات نے جو اہل بیت عطا کیے، آقا نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے کہ پروردگار انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، یعنی یہ مجھ سے ہیں، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن انا منہم، میرے دین کی بقا ان سے، ان کے وجود سے وابستہ ہے، ان کے کردار سے، ان کی قربانیوں سے، ان کے خدمات سے، ان کے وجود سے۔ تو بارگاہ الہی سے خطاب آیا، جو کہ تفاسیر میں علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ کچھ تو کلام الہی میں جو ہے وہ تو قرآن کا حصہ ہے، اور کچھ جو خالق کائنات کا خطاب ہے وہ حدیث قدسی کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا حصہ نہیں لیکن کلام خالق ہے۔ ان نفوس طیبہ کا تعارف کرایا ہے، وہ یہ ہے کہ انہم منی وانا منہم، علی مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا وجود علی سے وابستہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا فاطمہ سے ہے، حسن مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا ان سے ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس پہ ہزارہا کتابیں لکھی گئیں، مقالے لکھے گئے، نان مسلم، مسلم، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، آتھرز جنہوں نے کتابیں لکھیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے پر، جن کا تعارف خالق کائنات نے کتاب الہی میں یہ کہہ کر کرایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام وہ ہیں جن کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے، اور وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کے تو دل میں کوئی خیال بھی خطور نہیں کرتا جب تک کہ مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کے عمل کو، ان کے فعل کو اپنے فعل سے ذات حق نے نسبت دی، یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں، یہ کلام آپ کا نہیں، یہ کلام خالق ہے، یہ ہاتھ کی جنبش آپ کی نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ تو وہ پیغمبر گرامی اسلام اس شخصیت کا اس انداز سے تعارف کرائیں، اور ایک بار نہیں بار بار آقا نے یہ تعارف کرایا۔ تو یہ جو آپ نے ابتدا میں سوال کیا ہے کہ یزید کے لیے حسین کی بیعت اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں تھی اور امام حسین نے اتنی مزاحمت کا اظہار کیوں کیا، آپ نے اتنا ریزسٹ کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین، یزید شیطان کا نمائندہ ہے اور امام حسین وارث انبیاء ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، زند حق از قوت شبیریست، باطل آخر داغ حسرت میریست۔ باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے محو ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے، اور حسین ابن علی وارث انبیاء ہے، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا
کہ یزید حسین کی بیعت کے بغیر کامیاب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین ابن علی یزید کی یا یزید ایسے کی، کیونکہ امام حسین نے ان تمام حقائق کو برملا کیا ہے اپنے اس مختصر سے کلام میں جو 28ویں رجب کی رات آپ نے مدینۃ النبی میں گورنر کے دربار میں اس کے آفس میں جو خطاب کیا، جب اس نے آپ کے سامنے تقاضائے بیعت رکھا تو آقا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، آقا نے ایک اصول قیامت تک کے لیے سیٹ کر دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسا، یعنی ایک ذمہ دار، ایک پریکٹسنگ، ایک رسپانسبل، ایک مذہبی، ایک شریعہ اسلام پر چلنے والا، ایک محمد عربی کا کلمہ گو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ فریضہ شناس ہے، اگر وہ پریکٹسنگ ہے، تو لا یبایع مثلہ، وہ یزید یا یزید ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، جو شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، رجل شارب الخمر، اور قاتل النفس المحترمہ، اور وہ بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے، اور فاسق، وہ فاسق ہے، وہ پبلکلی فسق و فجور کا، میجر سنس کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہٰذا در واقع کربلا یزیدی اسلام سے حسینی اسلام کو، بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ یزیدی اسلام سے محمدی اسلام کو جدا کر دینے والے مکتبہ فکر کا نام ہے۔